Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. تو اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے اور اس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ ہیں اور اسی پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. آج آپ کو سورہ فاتحہ کی کچھ فضیلتیں بیان کی جائیں گی. جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو نوروں کی بشارت یعنی خوشخبری ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. اور وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تورات اور انجیل میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی. یہ سورہ فاتحہ کی خاص فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی اور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تو پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سے شروع کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، 4 بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا. تو پہلا راؤنڈ ہم شروع کرتے ہیں. جی شروع فرمائیں. Voice of Quran, 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 Voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا. ماشاءاللہ. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا ماشاءاللہ. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ نبا کی آیت نمبر 21 تا 26 21 to 26 تک کی تلاوت فرمائی. آئیے اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں. تو
تو بچوں ان آیتوں کا ترجمہ ہے کہ بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی، اور دوزخیوں کی پیپ برابر بدلہ ہوگا۔ ان آیت میں فرمایا گیا کہ جہنم نان مسلمز کے انتظار میں ہے، جہنم نان مسلمز کا ٹھکانہ ہے، اور وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک محسوس نہ کریں گے جس سے انہیں سکون ملے، اور نہ ہی انہیں کچھ پینے کو ملے گا۔ دنیا میں جیسا عمل کیا ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا، اور کفر سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے سب سے سخت عذاب کافروں کو ہوگا۔ ان آیات میں کافروں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رب تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اس پر ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خاتمے پر بھی ڈرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ کس حال میں ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کس کا خاتمہ کس طرح ہوگا، یعنی مرتے وقت بھی کون مسلمان ہی دنیا سے جائے گا یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور در حقیقت کامیاب وہی ہوگا جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو جائے گا، اور جو دنیا میں معاذ اللہ ایمان کی حالت میں رخصت نہ ہوا بلکہ آخری وقت میں یا درمیانی زندگی میں اگر اس نے کوئی اور مذہب کوئی اور دین اختیار کر لیا تو اس کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں گی، اور اس کو کوئی ان نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت میں بھلائی کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ ملنے کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جتنی بھی نیکیاں کی تھی اس کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی، کیا غلطیاں کی۔ جی علی اصغر بھائی۔ ہمارے دعان الطاری ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے تلاوت مجید کا آغاز کیا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہوں گا بیٹا آپ سے کہ جب نون مشدد کا غنہ آپ کر رہے تھے نا ان، تو آپ کے ہونٹ ایسا لگا ملے ہوئے جیسے ان، چلو اگرچہ پورے نہ ملے ہوئے تھے لیکن کھلے ہوئے بھی نہیں تھے، جیسے ایسے ہونے چاہیے تھے آپ کے ہونٹ ان، اور پھر نون کی جو حرکت تھی فتح جو ہے منہ اور آواز کھول کر ادا کیا جاتا ہے، تو اس میں ایک تھوڑی کمی لگی، جیسے آپ نے اس کو نا کامل ادا نہیں کیا، ایسے پڑھا ان، ادھر توجہ فرمائیے، ان جہن، منہ اگر آپ کامل کھول دیتے صحیح طرح سے تو نون کی ادائیگی صحیح ہو جاتی۔ بہرحال لہجہ آپ کا ماشاءاللہ بہت کمال ہے، بہت اچھی طرح سے آپ نے لہجے کو نبھایا، اور اگر چند آیات مزید آپ کے پاس ہوتی تو یقیناً آپ اور اس میں کمال کر سکتے تھے۔ بہرحال کوشش آپ کی اچھی ہے، اور جہنمہ کا جو غنہ تھا وہاں بھی تھوڑی سی کمی رہی۔ بہرحال میں آپ کو 100 میں سے دعان الطاری کو 98 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ دعان الطاری ماشاءاللہ بیٹا آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اور ادائیگی لب و لہجہ بھی اچھا رہے گا۔ مزید کوشش کریں کہ کانفیڈنس کے ساتھ کھل کر تلاوت کریں، یعنی پڑھی تو ہے اپنے اچھے انداز میں، لیکن مزید آپ اس کو باوجہ بلند اچھے انداز میں اور پڑھ سکتے تھے، اس کو تھوڑی اور توجہ دیتے تو اور اچھا لگتا۔ بہرحال آپ نے اچھے انداز میں پڑھا۔ جہنم کے غنہ میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے، کچھ پہلی مرتبہ آپ نے جب پڑھا تھا اس میں کم کر دیا تھا، لیکن جب دوبارہ پڑھا تو آپ نے غنہ کی ادائیگی پھر درست کر لی، تو ماشاءاللہ آپ کو ایکسیلنٹ 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی، ہمایوں الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ تو ہمایوں الطاری نے یوں ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے، لفظی غلطی کوئی نہیں کی، لیکن ایک مقام پر ابتدا ہی میں جو کسرہ ہے للطاغین وہ تھوڑا سا مجہول کی طرف گیا، یعنی غیر محسوس انداز میں۔ بہرحال آپ کے نمبر میں نے اتنے نہیں کاٹے ہیں۔ ہمایوں الطاری کو 100 میں سے 98 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی بیٹا ہمایوں الطاری قاری صاحب نے جیسے توجہ دلائی، مزید اس کو آپ توجہ سے پڑھیں تلاوت نا، جیسے ظاہر سی بات ہے جب آپ سلسلے میں تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی طرف بھی
سننے والوں کی توجہ، حاضرین کی بھی ناظرین کی بھی، تو آپ کا بھی ایسا انداز ہو کہ تلاوت قرآن کریں تو مزید سننے والے کی بھی توجہ اور آپ کی بھی ایک توجہ نظر آئے۔ آپ نے للطاغین لام کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس، طا چونکہ حرف مستعلیہ ہے اس کو کوشش کر سکتے تھے آپ کے مزید اس کو پورا اچھے انداز میں پڑھ سکتے تھے، لیکن ماشاءاللہ باقی آپ نے اچھا پڑھا۔ آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آصف بھائی، سفیان الطاری نے کیسے تلاوت کی؟ سفیان الطاری، ماشاءاللہ بیٹے آپ نے کوشش کی ہے تلاوت کی بہت اچھے انداز میں، سابقہ کے مقابلے میں جیسے آپ آتے رہیں، یہ کہ انشاءاللہ مزید بہتری آ رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید اور اچھا آپ تلاوت کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا۔ آج بھی کوشش کی آپ نے، لا یذوقون فیہا، فیہا کا جو الف مدہ ہے مجھے ایسا محسوس ہو آپ نے اس کو زیادہ دراز کر دیا، حرف مدہ جو ہے، تو حرف مدہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک الف ہی کے برابر کوشش کر کے پڑھیں، زیادہ دراز نہ کریں۔ آپ کو 100 میں سے 97 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سفیان الطاری، ماشاءاللہ۔ بیٹا مجھے نا آپ کی آواز کے اٹھان میں کمی محسوس ہوئی ہے۔ ایک اٹھان ہوتی ہے نا جس طرح تگڑے انداز سے پڑھتے ہیں ترتیل میں، اس میں مجھے کمی لگی، اور ایک مقام پہ جب آپ نے پڑھا فیہا بردن ولا شرابا، تو وہاں پر جو را ہے وہاں ایسا لگا آپ نے ناک سے پڑھ دیا، جیسے فیہا باؤں، ایسا نہیں ہوگا، بردن، اس پہ آپ توجہ کیجئے گا۔ باقی آپ کے اتنے نمبر ہم نے مائنس نہیں کیے، آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، عبداللہ الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ عبداللہ الطاری، ماشاءاللہ بیٹے آپ کی بھی ادائیگی اچھی ہے، لب و لہجہ، لیکن آپ نے آج ایسا بہت آہستہ آواز میں ترتیل میں جو تلاوت کی نا، اور آپ کی آواز بلند ہو سکتی تھی لیکن آپ نے بہت آہستہ انداز میں تلاوت کی، اگرچہ آپ نے کوئی لفظی اتنی خاص زیادہ غلطی نہیں کی، ایک جگہ جو تھا جزاء وفاقا، یہاں مد جو ہے یہاں دراز کرنا تھا، زیادہ کھینچنا تھا، آپ نے یہاں کم کھینچا ہے۔ آپ کو اس وجہ سے 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بھی یہی کمی لگی بیٹا عبداللہ الطاری، آپ نے نا مد متصل کی مد کی تو ہے لیکن مقدار جیسی ترتیل میں ہوتی ہے نا ویسی نہیں کی۔ اور دوسرا جس طرح قاری صاحب نے فرمایا آپ کی ایک وضاحت ہے، تو یہ آپ کی شان کے لائق نہیں کہ آپ کم آواز سے پڑھیں، آپ اپنی وضاحت کے مطابق شان و شوکت سے باواز بلند پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید سرور و لطف آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو بیٹا آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں عبداللہ الطاری کو 100 میں سے 98 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف، اور دوسرا راؤنڈ ہمارا ہے بزر راؤنڈ۔ اس میں ہم سوال کریں گے اور جو پہلے بزر بجا دے گا وہی جواب دے گا، اور طریقہ کار یہ ہوگا جب میں سوال پورا کر لوں اس کے بعد جب جی کہوں تو جی کہنے کے بعد آپ کو بزر پریس کرنا ہے، جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اس سے جواب لیا جائے گا۔ اور اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اب جو آپ کو جواب دینا ہے وہ حدر والے انداز میں جواب دینا ہے، ترتیل والے انداز میں نہیں جواب دینا ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے جو سوال پوچھا جائے اسی کا جواب دینا ہے۔ تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ پاک کے حکم سے اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں؟ جی، سب سے پہلے بزر بجایا ہے ہمایوں الطاری نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ
ترجمہ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ہمایوں الطاری نے درست جواب دیا ہے اور درست آیت پڑھی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ، جواب بھی درست ہے اور آیت مجیدہ بھی درست پڑھی، لیکن جو وقف کیا کمال کر دیا ماشاءاللہ۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب۔ ہمایوں الطاری 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے دعان الطاری نے۔ جی۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ ترجمہ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں دعان الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی آصف بھائی۔ 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی جواب درست ہے، لیکن مجھے وا کی ادا میں کمی محسوس ہوئی ہے، وا، اور غلمل للعالمین کر دیا، للعالمین ہے۔ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کی تلاوت میں خوبصورتی لاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں۔ پڑھا بہت اچھا ہے آپ نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لہجہ اچھا لگایا اور جواب بھی درست دیا، لیکن میں آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہنے والوں سے وہ دین بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا؟ جی، اس بار پھر سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے دعان الطاری نے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی 2 مقامات پر ادغام کا گناہ پورا نہیں کیا، جلد بازی میں پڑھتے گئے جلد بازی میں، اور پھر جب آپ نے پڑھا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ تھا، آپ نے اس کو پڑھا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، حمزہ ایسا لگا، آپ نرمی سے پڑھ کے اور حذف والا کیفیت محسوس ہوئی۔ بہرحال تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں بیٹا، اس راؤنڈ میں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک بڑے فضل والا ہے؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے ہمایوں الطاری نے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا ہمایوں الطاری آپ نے آیت جو پڑھی ہے نا واللہ، دیکھیں اس میں جلالت یہ اللہ کا نام ہے، پر تو پڑھنا ہے لیکن ناک میں آواز لے کے نہیں جانی۔ واللہ، ایک تو ناک میں آواز گئی، اور دوسرا ذو الفضل للعظیم، لیل یعنی لام غیر قلقلہ کو آپ نے اس میں ہلایا ہے، تو یہ بھی اس میں بھی کمزوری ہوئی۔ تو بیٹا مختصر سی آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، ان میں آپ نے توجہ رکھ کر پڑھنا ہے، قواعد اجرا کا خیال کرنا ہے۔ آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ بس مزید کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، وہی غلطیاں جو قاری صاحب نے بتائیں میں بھی وہی عرض کروں گا۔ ہمایوں الطاری، میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں، 10 میں سے 8 نمبر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے دعان الطاری نے۔ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں دعان الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں؟ جی علی اصغر بھائی۔ بزر تو پریس کیا لیکن جواب غلط ہے آپ کا۔ آپ نے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے وہ اس سوال کے جواب میں یہ آیت مجیدہ نہیں، لہٰذا آپ کو 0 نمبر دیا جا رہا ہے۔ جی قاری صاحب۔ آپ نے بالکل آیت درست نہیں پڑھی، آپ کو 10 میں سے 0 نمبر ملے۔ جی قاری صاحب، درست آیت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ترجمہ،
اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ تو چلتے ہیں اپنے راؤنڈ نمبر 2 دوسرے راؤنڈ کے چھٹے اور آخری سوال کی طرف۔ ہمارے دوسرے راؤنڈ کا یہ آخری سوال ہے، کس آیت میں ہے کہ اس وقت تک بھلائی نہیں مل سکتی جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو؟ جی بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے سفیان الطاری نے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو چلتے ہیں ججز کی طرف۔ جی آصف بھائی، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی سفیان الطاری، آیت مجیدہ جو آپ نے تلاوت فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا کا جو ضمہ ہے وہ مجھے ایسا لگا کہ ضمہ مشابہ فتح ہو گیا، کامل طور پہ جس میں ہونٹ گول کرنے ہوتے ہیں وہ کمی لگی مجھے۔ تو بہرحال آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ تیسرے راؤنڈ کا طریقہ کار یہ ہوگا، تیسرے راؤنڈ میں آپ نے حدر کے انداز میں تلاوت کرنی ہے، ترتیل میں نہیں کرنی ہے۔ اسکرین پر آیت دکھائی جائے گی، اس آیت کو دیکھ کر درست پڑھنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ آیات کی جو تلاوت کرنی ہے وہ حدر والے انداز میں تلاوت کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف۔ جی شروع فرمائیں۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں دعان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی علی اصغر بھائی۔ جی دعان الطاری کا لہجہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال لہجہ ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بس آپ اجرائے قواعد پر مزید اپنی گرفت بنا لینا تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مدینہ ہو جائے گا۔ تلاوت ہو جائے گی، اور مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ صحیح فرما رہے ہیں، سونے پہ سہاگا بھی ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مزید آپ کو بہتری کی حاجت ہے بیٹا۔ غنے تقریباً آپ نے جو ہے نا وہ ترک کیے ہیں، اور ایک مقام ایسا آیا قال لہم موسیٰ، اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ واو مدہ صحیح پڑھ نہیں رہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں قال لہم موسیٰ، صاف نہیں پڑھ رہے۔ بہرحال آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا دعان الطاری آپ نے آیت جو پڑھی ماشاءاللہ ادائیگی لب و لہجہ جیسا پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اچھی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا قواعد اجرا کا خیال کرنا ہے، جیسا قاری صاحب نے بھی توجہ دلائی، فلما میم مشدد کا غنہ آپ نے یہاں بھی کم کر دیا۔ اسی طرح قال لہم موسیٰ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد یہاں غنہ تھا، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ اسی طریقے سے ما انتم ملقون، تیسرا غنہ یہاں بھی کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں غنہ وغیرہ جو ہے اس کو پورا ادا کریں۔ آپ کو 50 میں سے 46 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں ہمایوں الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا ہمایوں الطاری آپ نے تلاوت جو ہے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی، مگر جو مد ہے نا یہاں مجھے ایسا لگ رہا حد سے زیادہ ہی آپ نے دراز کر دیا، بہت زیادہ نا۔ اگرچہ یہ مد متصل ہے لیکن بہت زیادہ اتنا دراز بھی نہیں، یہ تو لگ رہا 4-5 الف سے بھی آپ نے زیادہ ہی طول لے دیا۔ دوسرا
فلما جاء السحرۃ، یہاں حمزہ ہے، السحرۃ یہ واضح کرنا تھا، ایسا محسوس ہوئی آپ نے حذف کر دیا. قال لهم موسیٰ، میم مشدد کا یہاں وہی جو ادغام شفوی کا جو غنہ ہے اس میں کمی محسوس ہوئی. اسی طرح القوا ما انتم، یہاں بھی نون کا جو تھا اخفا، اس میں پھر آگے میم ساکن کے غنے میں بھی کمی محسوس ہوئی. آپ کو 50 میں سے 45 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ. ہمایوں عطاری کی آج تلاوت مجید میں ایک پلس پوائنٹ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں مدات آ رہی ہیں وہاں پر یہ کچھ نہ کچھ لہجہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش جو ہے نا ان کی، اس کو میں سراہتا ہوں. کوشش جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کوشش کرنے میں، ٹھیک ہے غلطی انسان کرتا ہے اسی سے ہی سیکھتا ہے. غلطی انہوں نے کیا کر دی کہ زیادہ ہی دراز کر دیا اس میں لہر لگانے کے، اس میں لہجہ لگانے میں. اور اسی طرح جیسے قاری صاحب نے حمزہ والی غلطی کی توجہ دلائی، اور پھر آگے ایک مد اور آ رہی تھی منفصل کی، وہاں بھی حمزہ آپ نے جو ہے نا صاف نہیں پڑھا. تو بیٹا آپ نے یہ تو سیکھا ہے ماشاءاللہ سے کہ لہجہ لگانا ہے. تو لہجہ کتنا لگانا ہے، کتنی مقدار میں لگانا ہے، اب آپ اس کی طرف آگے بڑھیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ آپ کی تلاوت میں مجھے ایک اچھی چیز لگی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اور مزید جو غلطیاں تھیں قاری صاحب نے رہنمائی کی ہے، بیٹا اس پہ توجہ فرمائیے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں، ہمایوں عطاری کو 50 میں سے 45 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں سفیان عطاری نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. جی ماشاءاللہ. سفیان عطاری بیٹا آپ نے تلاوت کی ہے، بہت اچھی تلاوت کی. لہجہ آپ کا بہت اچھا لگا مجھے، اور ایک ٹھہراؤ سے آپ نے تلاوت کی ہے، جلد بازی نہیں دکھائی آپ نے. یہ آپ کی تلاوت میں اچھی بات آج لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور غلطی ایک دو مقام پر آپ سے ہوئی ہے، جیسے وہ بھی اتنی کوئی میجر مسٹیک نہیں کہیں گے اس کو. جیسے فلما حرف مد ہے، اس کو زیادہ ہی کر دیا آپ نے، اس کو ایک الف رکھتے تو مزید اچھا ہو جاتا. آگے پھر جو ہے تھوڑا سا گننے میں کمی رہی، باقی اوورآل اچھا رہا آپ کا سلسلہ. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی بیٹا سفیان ماشاءاللہ آپ نے، وہی عرض کروں گا سابقہ کے مقابلے میں اچھے انداز میں آپ نے تلاوت کی ہے. چونکہ یہ راؤنڈ جو ہے حدر کا ہے تو حدر محسوس ہوئی، مطلب بہت زیادہ ہی ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے پڑھا نا، لہجے میں پڑھا، ادائیگی سے بھی پڑھا، لیکن حدر میں قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جلدی پڑھنا ہوتا ہے. آپ کو جو ہے 50 میں سے 48 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ عطاری نے کیسی تلاوت کی. جی آصف بھائی. تلاوت آپ کی آواز سے آپ نے پڑھا نا، کچھ سمجھ میں آیا. بس یہی عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے غنہ بھی کیا اور مد بھی کیا، لیکن قال لهم موسیٰ، میم مشدد کا جب غنہ کرتے ہیں نا بیٹا، شفتین یعنی دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ، سمجھتے ہیں لہم. آپ اس پہ تھوڑا توجہ دیں، باقی ادائیگی اچھی رہی آپ کی. آپ کو 50 میں سے 50 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. عبداللہ عطاری بیٹا اچھی تلاوت کی آپ نے، اور ٹھہراؤ رکھا آپ نے بھی. بس ایک چیز آپ سے عرض کرتا ہوں، نمبر نہیں کاٹے. حرف مد کی مقدار کو نا اتنا زیادہ نہیں بڑھایا کریں، بس جو اس کی نارمل مقدار ہے وہی رکھا کریں. تو نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، 4 بچے جس طرح کے موجود ہیں اور ہمارے قاری صاحبان اور ججز موجود ہیں، اور ایک جو ہے ہمارے جج جو ہے وہ تلاوت کریں گے ایک آیت کی، پھر بچہ جو ہے اس سے اگلی آیت کی تلاوت کرے گا، پھر جج تلاوت کریں گے، اس کے بعد بچہ اگلی آیت کی تلاوت کرے گا. اس طرح 2 آیتیں کر کے ایک بچہ تلاوت کرے گا. تو شروع کرتے ہیں چوتھا راؤنڈ. Voice of Quran, voice
voice of Quran, 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 voice of Quran. चौथा राउंड आपको हदर वाले अंदाज में पढ़ना है, तो शुरू करते हैं चौथा राउंड। जी कारी साहब, आसिफ भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौजस मिनहुम खीफ़ह क़ालू ला तख़फ़ وبشروه بغلام حليم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. अब चलते हैं अपने जजेस की तरफ और पूछते हैं दुआन तारी ने कैसी तिलावत की है। जी अली असगर भाई। वही आपसे अर्ज़ करेंगे, लहजा तो अच्छा है माशाल्लाह आपका, लेकिन जो पहली आयत मजीदा के जवाब में आपने जो आयत करीमा पेश की है, तिलावत की है, उसमें वबश्शरूहु रापुर था, उसमें कमी लगी और बिग़ुलामिन हलीम पढ़ दिया जबकि अलीम था। और इसी तरह जब आपने दूसरी आयत मजीदा का जवाब पेश किया तो उसमें आपने पढ़ा वक़ौम नूहिम मिन क़ब्ल, ये जो बा का कलकला था क़ब्ल, कब्ल कर दिया है। हाँ क़ब्ल कर, यानी कि कलकला नहीं किया। ऐसा भी महसूस हो गया लाम हज़फ हुआ है, लाम हज़फ हो गया, इसमें भी कमी रही, लाम भी साफ़ अदा नहीं हुआ, बा भी साफ़ अदा नहीं हुआ। और चूँकि ये दो साकिन थे ना, इज्तिमा साकिनैन का भी यहाँ पर कायदा है, और जब इज्तिमा साकिनैन होता है, दो साकिन जमा हों वक्फ़ की सूरत में ख़ास तौर पर, तो उनको मज़ीद साफ़ पढ़ना होता है, खूब साफ़ सुथरे अंदाज में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली आयत मजीदा जो आपने पढ़ी, तीसरी आयत मजीदा, उसमें आपने पढ़ा फ़मा वजदना फ़ीहा, जबकि है फ़मा वजदना फ़ीहा, ये था। बहरहाल तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं इस राउंड में 30 में से आपको दिए जा रहे हैं 23 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी अली असगर भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतवासौ बिहि बल हुम कौमुन तागून। فتول عنهم فما أنت بملوم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. माशाअल्लाह। तो चलते हैं जजेस की तरफ और पूछते हैं हुमायूं अत्तारी ने कैसी तिलावत की। जी आसिफ भाई। जी बेटा हुमायूं अत्तारी, आपने फ़तवल्ला अन्हुम फ़मा अंता, अंता का जो इफ़ा है बेटा, इसमें कमी महसूस हुई। और वल अर्द फ़रशनाहा, शीन जो है ना, इसको वाज़े नहीं, आवाज़ वल अर्द फ़रशनाहा बेटा, शीन की अदायगी में इसको आप वाज़े करके पढ़ना था, कुछ इसमें कमी महसूस हुई। और वफ़ी मूसा इद अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन, यहाँ पर आपको गुन्ना करना था, जो कि आपने बहुत कम किया। बहरहाल कोई ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं की आपने। आपको 30 में से 26 नंबर देते हैं। क़ाल फ़मा ख़तबुकुम अय्युहल मुरसलून। قالوا
إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں سفیان الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ جی علی اصغر بھائی. تلاوت ماشاءاللہ اچھی کی ہے، جوابات تقریباً ماشاءاللہ سارے درست دیے ہیں انہوں نے. جب پہلی آیت مجید آپ نے پڑھی بیٹا تو قالو انا کا جو مشدد کا غنہ ہے نا، ایسا لگا کہ آپ اخفا کر کے پھر مشدد میں گئے، جیسے قالو ان ڈائریکٹ اس طرح آنا چاہیے تھا. بہرحال اگلی آیت مجیدہ میں ففروا، یہ جو را شد والی را ہوتی ہے نا، یہ ضمہ اگر اس پہ ہو یا فتح ہو تو وہ را پر پڑھی جائے گی. آپ نے اس کو نا باریک پڑھ دیا، ففروا کر دیا، یہ ہوگا ففروا، یہ را پر پڑھی جائے گی. اچھا پھر آگے آپ نے پڑھا اسی آیت مجیدہ میں انی لکم من، تو لکم کا جو غنہ تھا اپنا ادغام شفوی کا، اس میں کمی رہی اور وقف میں ایک مقام پہ تھوڑی سی کمی رہی. بہرحال اوورآل آپ کی کوشش اچھی تھی. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 30 میں سے 26 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم وما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. چلتے ہیں آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبداللہ طاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی آصف بھائی. جی بیٹا عبداللہ طاری ماشاءاللہ آپ نے شروع کی دو آیت جو پڑھی وہ تو دو آیت اچھے انداز میں سنائی، لیکن تیسری جو آیت ہے اس میں آپ نے شروع میں نا واو کا اضافہ کر دیا. آیت ہے ما تذرو، لیکن آپ نے پڑھ دیا وما تذرو، تو یہ آپ نے مزید اضافہ کیا. باقی جو ہے من شیئن، ان میں بھی ایسا لگا کہ اخفا جیسے شیئن، جبکہ یہاں پہ اظہار کرنا تھا، یہ کچھ محسوس ہوا ایسا. لیکن آپ نے ایک حرف کا جو اضافہ کیا اس میں، آپ کو 30 میں سے 26 نمبر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور یہی آخری راؤنڈ تھا. اسی میں فیصلہ ہونا تھا کہ فرسٹ پوزیشن کون لیتا ہے اور سیکنڈ کون آتا ہے اور تھرڈ پوزیشن کون حاصل کرتا ہے اور فورتھ کون آتا ہے. بہرحال بہت اچھا مقابلہ ہوا، بہت ہی اچھی محنت کے ساتھ آئے تھے اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا، سننے میں بھی مزہ آیا. اور بہرحال میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو فرسٹ نہیں آیا ہے اس بار، تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، مایوسی اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ محنت کرنی ہے. جو سیکھا ہے، جو غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے، ان غلطیوں کو درست کرنا ہے. جو ہمارے ججز نے رہنمائی کی ہے، جس وجہ سے وہ فرسٹ نہیں آ سکے، وہ انہوں نے خود نے بھی فیل کر لیا ہوگا، تو اس غلطی کو، اس کمی کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے اور اپنے آپ کو مزید کامل بنانا ہے، مزید مکمل بنانا ہے. بہرحال بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا اور آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں دو جو بچے ہیں، وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں.
پہلے ہیں دعان اتاری اور دوسرے ہیں ہمایوں اتاری جو پہلی پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں سفیان اتاری جنہوں نے 334 نمبرز حاصل کیے ہیں. اور چوتھی پوزیشن لینے والے ہیں عبداللہ اتاری جنہوں نے 322 نمبرز حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ان غلطیوں کو درست کرتا ہے اور آئندہ ان غلطیوں کو درست کر کر مزید مقابلے میں حصہ لے کر اپنی ان غلطیوں کو بہتر کرتا ہے. تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ہمیں بھی سیکھنے کو ملا, آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ان کا خیال رکھنا ہے, قرآن مجید کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تو ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی اللہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا